بسم اللہ الرحمن الرحیم العلم شجرۃ والعمل ثمرها۔ شجرۃ کا معنی درخت جمع اشجار، ثمر کا معنی پھل جمع اسمار۔ کہا العلم شجرۃ، علم ایک درخت ہے، والعمل ثمرها، اور عمل اس کا پھل ہے۔ اب مجھے بتاؤ، بے پھل درخت کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب بے علم، وہ بے عمل علم اگر ہو اس کو بھی کوئی پسند نہیں کرے گا، عند اللہ تو وہ محبوب ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ علم کا ثمرہ جو ہے وہ پھل ہے، لہذا علم سے فائدہ تبھی ہوگا جب کہ عمل کرے۔ العلم شجرۃ والعمل ثمرها، علم درخت ہے، ایک درخت ہے، اور عمل اس کا پھل ہے۔ وَلَوْ قَرَأْتُ الْعِلْمَ 100 سَنَةٍ وَجَمَعْتُ 1000 كِتَابٍ لَا أَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِالْعَمَلِ۔ کہا کہ اگر میں اگر قرأت میں پڑھوں 100 سنة 100 سال، 100 کا معنی 100، سنة کا معنی سال، 100 سنة 100 سال پڑھوں۔ لو قرأت العلم 100 سنة، اگر میں علم 100 سال حاصل کروں، 100 سال پڑھوں، وجمعت 1000 كتاب، اور 1000 کتابیں جمع کر لوں، 1000 کتابیں، جمع یجمع جمع کرنا، 1000 کتابیں جمع کر لوں، 1000 کا معنی 1000۔ لا اکون مستعدا لرحمت اللہ، استعد یستعد، استعداد کا معنی ہوتا ہے صلاحیت رکھنا، لائق بننا۔ لا اکون مستعدا لرحمت اللہ، تو میں اللہ کی رحمت کے لائق نہیں ہو پاؤں گا، الا بالعمل، مگر عمل کے ذریعے۔ یعنی اگر عمل ہوگا تبھی میں مستحق رحمت خدا بندی ہوں گا، اور اگر عمل نہیں ہے تو چاہے ہزاروں کتابیں جمع کر لوں، سینکڑوں سال پڑھتا رہوں، تب بھی میں رحمت الہی کا مستحق اور سزاوار نہیں ہوں گا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ عمل کا معنی ہوتا ہے کام کرنا، عملہ یا عمل و عملاً، باب سمیہ سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رحمت الہی کا میں مستحق کیوں نہیں ہوں گا بغیر عمل کے؟ لأن لیس للانسان الا ما سعى، قرآن پاک نے فرمایا کہ انسان کے لیے نہیں ہے الا ما سعى، مگر وہی جس کی وہ کوشش کرے، محنت کرے۔ یہاں پر سعى بمعنی عملہ ہے، الا ما عملہ، یعنی انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کام کرتا ہے، تو اس کا کام ہی اس کے کام آئے گا، اور کام ہی نہیں کیا، عمل ہی نہیں کیا تو علم کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، ایسی فرمایا کہ جو اپنے رب کی لقاء اور ملاقات کی امید رکھے، جو یہ چاہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، خدا سے خوشی بخوشی ملے اور خدا اس سے راضی ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اچھا کام کرے، اچھا عمل کرے۔ فمن کان یرجو رجا، یرجو رجا اس کا معنی ہوتا ہے امید کرنا، لقاء لاقا یلاقی ملاقاتا و لقاء، باب مفعل سے، اس کا معنی ملنا، لقاء ربی، اپنے رب کی ملاقات۔ فلیعمل، لام یہ لام امر ہے، فلیعمل، فا کے بعد لام امر جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے۔ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ چاہیے کہ وہ اچھا کام کرے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھے، اپنے رب سے ملنا چاہے، فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے کہ وہ اچھا کام کرے۔ لأن من عمل عملا صالحا فأولئک هم يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ لأن من عمل عملا صالحا، کیونکہ جس نے، من کا معنی جو، جس، اس میں موصول ہے، لأن من عمل عملا صالحا، کیونکہ جس نے اچھا کام کیا، فأولئک، جن لوگوں نے اچھا کام کیا، فأولئک هم يدخلون الجنہ، تو یہی ہیں وہ لوگ، ہم یدخلون الجنۃ، جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، انہوں نے جتنی نیکی کی ہے، ہر نیکی، ایک ایک نیکی کا انہیں بدلہ ملے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو ایک ذرہ برابر بھی
خیر کرے گا، بھلائی کرے گا، یراہ اس کو دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی دیکھے گا کرے گا تو اس برائی کا بھی بدلہ وہ دیکھے گا، ہے نا۔ قرآن نے فرمایا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جب کافر کے سامنے نامہ اعمال آئے گا نا، دیکھے گا یار چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو اس نے کیا تھا سب لکھا ہوا ہے، تو حسرت بھری آواز میں کہے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتابچہ کو اور اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے تو نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ ہی کوئی بڑا گناہ چھوڑا، سب کو لکھ لیا۔ قال معاویۃ عجبت لمن يطلب امرا بالغلبة وهو يقدر عليه بالحجة ولمن يطلبه بخرق وهو يقدر عليه برفق۔ معاویہ نے کہا عجب تو عجب یعجب عجبا، اس کا معنی تعجب کرنا، عجب تو مجھے تعجب ہے، لمن اس شخص پر، من یطلب امرا جو کسی کام کو طلب کرے، بالغلبتی غلبہ کے ذریعے سے، اپنے زور بازو کے ذریعے سے، وہو یقدر علیہ بالحجہ، حالانکہ وہ اس امر کے حاصل کرنے پر قادر ہے حجت کے ذریعے سے، حجت کا مطلب دلیل کے ذریعے سے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر جو کسی کام کو طلب کرے تو طلب اپنے غلبہ کے ذریعے سے کرے، اپنے زور بازو کے ذریعے سے کرے، مار پیٹ کرنے کے ذریعے سے کسی کام کو طلب کرے، تعجب ہے، حالانکہ وہ شخص قادر ہے اس بات پر کہ دلیل پیش کرے اور حاصل ہو سکتی ہے وہ چیز، لیکن دلیل پیش نہ کر کے اپنے زور دکھاتا ہے، تو مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر کہ وہ غلبہ کے دلیل کے ذریعے سے، حجت کے ذریعے سے اپنے قادر ہو سکتا ہے حاصل کرنے پر، اور پھر بھی غلبہ کے ذریعے سے، زور بازو کے ذریعے سے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے طلب کرتا ہے۔ قال معاویہ، معاویہ نے کہا عجبت لمن یطلب امرا بالغلبہ، مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو کسی کام، کسی امر کو طلب کرے، کسی چیز کو طلب کرے غلبہ کے ذریعے، وہو یقدر علیہ بالحجہ، حالانکہ وہ حجت و دلیل کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے پر قادر ہے، ولمن یطلبہ بخرق، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کسی امر کو طلب کرے خرق کے ذریعے سے، مار پیٹ کے ذریعے سے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے، توڑ پھوڑ کے ذریعے سے، پھاڑنے کے ذریعے سے۔ خرق، خرق یخرقو کا معنی ہوتا ہے بیٹا پھاڑنا، توڑ دینا، یعنی مار پیٹ کرنے کے ذریعے سے۔ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے نرمی کے ذریعے سے۔ رفق یرفق اور رفق یرفق دونوں سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا۔ اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کہ لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے امر کو طلب کرے اور مار پیٹ کے ذریعے سے طلب کرے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ، حالانکہ وہ اس پر نرمی کے ذریعے سے بھی قادر ہوتا ہے۔ تو قادر نرمی کے ذریعے سے ہوتا ہے تو نرمی سے ہی طلب کرنا چاہیے، تو اب پھر بھی مار پیٹ اور خرق اور پھاڑنے کے ذریعے سے اگر طلب کر رہا ہے تو یہ اس شخص پر مجھے تعجب ہے۔ وَكَانَ جعفر بن سلیمان عثر برجل سرق درة فباعها فلما بصر بالرجل استحیا۔ کان جعفر ابن سلیمان، جعفر ابن سلیمان کانا ہے اور آگے عثر کلمات یہ رہا، عثر یعثر عثرا نصرا سے، اس کا معنی ہوتا ہے مطلع ہونا، ملنا۔ عثر برجل، ایک ایسے آدمی سے ملے، جعفر ابن سلیمان ایک ایسے آدمی سے ملا تھا، برجل ایک ایسے آدمی سے ملا تھا، سرق درۃ، جس نے ایک موتی چرا لیا تھا، درۃ موتی جمع درر، سرق یسرق، وہ سرق یسرق ضرب یضرب سے، اس کا معنی چرانا۔ یہ برجل یہ موصوف ہے اور سرق درۃ یہ پورا جملہ مل ملا کر اس کی صفت ہے۔ جعفر ابن سلیمان ایک ایسے شخص پر مطلع ہوئے یا ایک ایسے شخص کو ملے، سرق درۃ، جس نے ایک موتی چرایا تھا، فباعها، اور پھر اس موتی کو اس نے بیچ دیا۔ فلما بصر بالرجل،
استحیا. تو جب انہوں نے اس آدمی کو دیکھ لیا، بصرا بھی کسی چیز کو دیکھ لینا، جان لینا. فلما بصر بالرجل، جب انہوں نے اس آدمی کو پہچان لیا، جان لیا، استحیا. تو استحیا یستحیی استحیاء باب استفال سے، اس کا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا. استحیا تو وہ شخص، وہ چور آدمی شرمندہ ہوا. فقال له، تو دیکھو اس کی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے کیسا کہا، کیا کہا. فقال له الم تکن طلبت هذه الدرة مني فوهبتها. الم تکن، لم لام جہد، وہ لم نفی جہد بلم جو آپ نے پڑھا ہے نا، وہی تکن فعل مضارع ہے، اس پر لم داخل ہوا، فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیا. الم تکن طلبت هذه الدرة مني، طلب یطلب طلب کرنا. الم تکن طلبت، کیا تم نے یہ موتی مجھ سے طلب نہیں کیا تھا، مانگا نہیں تھا. فوہبتها، وہب یہب باب فتح یفتح سے، اس کا معنی ہوتا ہے ہبہ کر دینا. فوہبتها، تو میں نے یہ موتی تجھے دے دیا. لکا، تجھے دے دیا. کیا تو نے مجھ سے یہ موتی طلب نہیں کیا تھا. فوہبتها لکا، کہ پھر میں نے تجھے یہ موتی دے دیا تھا. فقال الرجل نعم، تو آدمی بڑا بے شرم تھا، اس نے دیکھا کہ ارے یار موقع اچھا ہے، یہ تو چوری کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو اس نے بھی فوراً کہہ دیا فقال الرجل نعم. تو آدمی بولا ہاں میں نے تم سے طلب کیا تھا اور تم نے مجھے ہبہ کر دیا تھا. فخل سبیلہ، خل یخلی تخلیہ، خالی کر دینا، چھوڑ دینا. فخل سبیلہ، تو اس نے اپنی راہ پکڑی، اس نے اپنا راستہ، سبیل کا معنی راستہ جمع سبل. فخل سبیلہ، تو اس آدمی نے اپنی راہ پکڑی، یعنی اپنے راستہ پکڑا اور چلا گیا، ہے نا. اور شرمندگی اس کی دور کر دی انہوں نے. جنب کرامتک اللئام، جنب جنب یجنب تجنیب باب تفعیل سے، اسی سے فعل امر ہے جنب. اس کا معنی ہوتا ہے دور رکھنا، بچانا، محفوظ رکھنا. جنب کرامتک، کرامت کا معنی ہوتا ہے شرافت، عظمت، عزت. اللئام لئیم کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے کمینہ، لئام کمینے لوگ. جنب کرامتک اللئام، تم اپنی عزت و وقار کو کمینوں سے بچاؤ، کمینوں سے بچاؤ. فإنک ان احسنت الیہم لم یشکروا، کمینوں سے کیوں بچانا چاہیے، کہہ رہے ہیں فإنک ان احسنت الیہم، احسن یحسن احسان، بھلائی کرنا. ان احسنت الیہم، اگر تو ان کے ساتھ بھلائی کرے. فإنک ان احسنت الیہم، کیونکہ اگر تو ان کے ساتھ بھلائی کرے گا، لم یشکروا، تو وہ تو کمینے ہیں نا، وہ تو تیرا شکریہ بھی ادا نہیں کریں گے. شکر یشکر، شکریہ ادا کرنا. لم یشکروا، وہ تیرا شکریہ ادا نہیں کریں گے. وَإِنْ أَنزَلْتَ بِهِمْ شَدِيدًا، اور اگر تو ان پر سختی ڈالے، انزل ینزل ڈالنا. وَإِنْ أَنزَلْتَ بِهِمْ شَدِيدًا، اگر تو ان پر سختی ڈالے، لم یصبروا، صبر یصبر، صبر کرنا. لم یصبروا، تو وہ صبر بھی نہیں کر پائیں گے. اس لیے کسی بھی صورت میں، چاہے ان کے ساتھ بھلائی کرو، چاہے ان پر سختی کرو، کسی بھی صورت میں تمہاری عزت و آبرو بچے گی نہیں. اس لیے کمینوں سے اپنی عزت و آبرو کو بچاؤ، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ منہ بھی مت لگو. انشد بعضهم، کسی نے، انشد ینشد، انشاد شعر گنگنانا، شعر پڑھنا. انشد بعضهم، لوگوں میں سے کسی نے شعر پڑھا. کیا گنگنایا شعر؟ ان قل مالی فلا خل یصاحبنی، یا فلا خل یصاحبنی، او زاد مالی فکل الناس خلالی. ان قل، قل یقل، کم ہو جانا، مالی میرا مال، فلا خل، خل کا معنی ہوتا ہے بیٹا دوست، اور یصاحبنی، صاحب یصاحب مصاحبۃ، مفاعلت سے، اس کا معنی ہوتا ہے دوست بنانا، دوستی کرنا. شاعر کہہ رہا ہے ان قل مالی، اگر میرا مال کم ہو جائے، فلا خل یصاحبنی، تو کوئی دوست بھی مجھ سے دوستی نہیں رکھتا ہے. فلا خلا، تو کوئی دوست بھی ایسا نہیں ہوتا، یصاحبنی، جو میرا ساتھ دے، جو میرے ساتھ میں رہے. او زیادہ مالی، یا میرا مال بڑھ جائے، زیادہ یزید، زائد ہو جانا. او زیادہ مالی، یا میرا مال بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے،
فکل الناس خلانی، خلانی یہ خلیل کی جمع، اس کا معنی دوست، یا خلن ہی کی جمع ہے، اس کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، خلان دوست۔ اور زیادہ مالی، یا میرا مال زیادہ ہو جائے، فکل الناس خلانی، تو سارے لوگ میرے دوست ہو جاتے ہیں۔ یعنی آج تو مال کی دنیا ہے، میرا مال کم ہو جاتا ہے تو میرے اپنے دوست بھی میرا ساتھ نہیں دیتے، اور مال زیادہ ہو جاتا ہے تو سارے لوگ میرے دوست بن جاتے ہیں۔ فَكَمْ عَدُوٍّ لِبَذْلِ الْمَالِ صَاحَبَنِي، شاعر کہہ رہا ہے کم خبریہ ہے یہ، ٹھیک ہے، عدوٍ یہ اسی کا تمیز مجرور ہے، کیونکہ کم خبریہ کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے۔ فَكَمْ عَدُوٍّ، عدو کا معنی ہوتا ہے دشمن جمع اعداء، فَكَمْ عَدُوٍّ لِبَذْلِ الْمَالِ صَاحَبَنِي، تو کتنے دشمن ایسے ہیں، لِبَذْلِ الْمَالِ، جو مال خرچ کرنے کی وجہ سے، بذل یبذلو بذلاً خرچ کرنا، لِبَذْلِ الْمَالِ مال خرچ کرنے کی وجہ سے، صاحبنی میری اس دشمن نے صحبت اختیار کر لی، میرا دوست بن گیا۔ تو کتنے دشمن ایسے ہیں جو مال خرچ کرنے کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے دوستی کر لی، وَصَاحِبٍ، اور صاحب کا معنی دوست، اور کتنے دوست اور اپنے ایسے ہیں، عند فقد المال خلانی، فقد یفقد فقدا، اس کا معنی ہوتا ہے کھو دینا، ختم ہو جانا، ختم کر دینا، عند فقد المال مال کے ختم کر دینے کی وقت، خلانی، خلا یخلی تخلیہ چھوڑ دینا، خلانی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، وصاحبن، اور کتنے دوست ایسے ہیں، عند فقد المال خلانی، جو مال کے ختم ہونے کے وقت مجھے چھوڑ گئے۔ فکم عدو لبذل المال صاحبنی، تو کتنے دشمن ایسے ہیں جو مال خرچ کرنے کی وجہ سے میرے دوست ہو گئے، وصاحبن، اور کتنے دوست ایسے ہیں کہ کتنے دشمن ایسے ہیں جو مال خرچ کرنے کی وجہ سے میرے دوست ہو گئے، اور کتنے دوست ایسے ہیں جو مال کے نہ ہونے کے وقت مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔